میں شاعر ہوں، شعور و فکر کا محور بناتا ہوں، محبت کرنے والوں کے دلوں میں گھر بناتا ہوں۔ ٹوٹے گا کسی روز میری سانس کا رشتہ، ٹوٹے گا کسی روز میری سانس کا رشتہ، ٹوٹے گا کسی روز میری سانس کا رشتہ، زندہ تو ہمیشہ میں کتابوں میں رہوں گا۔ گھرے درختوں کے سائے میں ہم یہ آرزو تھی قیام کرتے، انہی کے سائے میں صبح کرتے، انہی کے سائے میں شام کرتے۔ واہ، محبت ہو، مربت ہو، شرافت ہو، صداقت ہو، جڑے ہوں جس میں یہ گوہر واہ وہ واہ، زیور کیا بناتا کہہ ہے۔ دیا، کیا کہہ دیا، جڑے ہوں جس میں یہ محبت ہو، گوہر، مربت ہو، صداقت ہو، شرافت ہو، جڑے ہوں واہ۔ جس میں یہ گوہر میں وہ زیور بناتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، بدایوں کی سرزمی وہ معنی خیز سرزمی ہے جہاں پر شعراء حضرات کا عظیم و شان خزانہ موجود ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر استاد شاعر بدایوں میں ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بدایوں کا نام روشن کیا ہے اور اپنی لطف اندوز شاعری سے پوری دنیا کو نیا راستہ دکھایا ہے۔ آج کی اس کڑی میں میں آپ کو اپنی اس فہرست میں بدایوں کے ایک استاد شاعر، بزرگ شاعر جناب قاضی تصدیق صاحب سے ملوانے جا رہا ہوں، جن کا تخلص سیفی بدایونی ہے۔ سیفی صاحب، آپ اپنے بارے میں تعارف کرائیے کہ آپ کی شاعری کہاں سے شروع ہوئی؟ میں علاپور کا رہنے والا ہوں، اور میں جب پڑھتا تھا میرے والد پولیس میں تھے، تھانے دار تھے۔ جب وہ پینشن آ گئے تو گھر پر تھے، وہ مشاعروں میں جایا کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ مشاعروں میں جایا کرتا تھا، جی، تو مجھے ذوق ہوا شاعری کا۔ دوسرے یہ کہ شروع سے میرے پاس اردو زبان رہی، اور پھر والد کے ساتھ جانے میں آنے میں پڑھتا بھی تھا، میں مشاعروں میں جاتا تھا، کبھی ککرالے کبھی علاپور، مشاعرے ہوتے رہتے تھے۔ اس کے بعد میں سن 2062 میں 1962 میں پولیس میں نوکر ہو گیا، پولیس وباگ میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی یہ ذوق جاری رہا اور میں شعر کہتا رہا، مشاعروں میں جاتا رہا۔ جب جاتا تھا تو میں اپنے SSP سے پرمیشن لے کے جایا کرتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا مشاعروں میں شریک ہوتا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو رامپور سے میں ہمیشہ وہاں ہر سال میرے 1-2 پروگرام آتے تھے اور میں پڑھا کرتا تھا وہاں پر، لیکن پرمیشن سے جاتا تھا، میں جب بھی جاتا تھا پرمیشن سے جاتا تھا۔ ریگولر پڑھتے تھے آپ؟ ہاں ریگولر پڑھتا تھا میں، ریڈیو رامپور؟ ہاں ریڈیو رامپور۔ تو وہاں جاتا تھا میں مشاعرے میں، اور ویسے بھی اپنے شہر کے مشاعروں میں بھی۔ اب میں مراد آباد میں رہا، مشاعرے ہوتے تھے، بہت سے شاعر تھے، مشاعروں میں جاتا تھا، پڑھتا تھا، لوگ پسند کرتے تھے۔ لیکن اب جب سے میں پینشن گھر پہ آ گیا، جب سے رامپور نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ ذوق میری والد کی دین ہے جو مجھے آج بھی ہے۔ اور آپ کے استاد بھی آپ کے والد؟ ہاں میرے والد، کیونکہ میں والد کے ساتھ بھی شروع سے ہی مشاعروں میں جاتا آتا تھا، تو انہی کے ذریعے سے مجھے ذوق پیدا ہوا، اور وہی میرے والد تھے، وہی میرے استاد تھے۔ والد سے ہی میں نے سیکھی شاعری۔ ہاں، آپ کا پہلا شعر کون سا تھا پہلا، اگر یاد ہو آپ کو؟ ہاں پہلا شعر آپ کو سناؤں گا۔ جب سکوت بے خودی میں یاد آ جاتے ہو تم، غزل سب سے پہلی غزل ہے، اور یہ غزل، اس غزل پہ میرے والد صاحب کی اصلاح ہے، سب سے پہلی غزل یہ آپ کو سنا رہا ہوں میں۔ جی۔ جب سکوت بے خودی میں یاد آ جاتے ہو تم، حسرت خوابیدہ کو میری جگہ جاتے ہو تم۔ بہت خوب۔ جب سکوت بے خودی میں یاد آ جاتے ہو تم، حسرت خوابیدہ کو میری جگہ جاتے ہو تم، بزم دل کو شمع بن کر جگمگا جاتے ہو تم، حسرتوں کو میری پروانہ بنا جاتے ہو۔ ہاں، بہت خوب، بہت خوب۔ تم سے مل کر ایک خوشی ہوتی ہے دل کو ایک غم، جب کبھی آتے ہو دیوانہ بنا جاتے ہو۔ ہاں، بہت اچھا، بہت اعلیٰ۔ ہاں، اور شعر دیکھیں کہ یہ محبت کا اثر ہے یا کہ خوش بختی میری، یہ محبت کا اثر ہے یا کہ خوش بختی میری، بند کرتا ہوں میں آنکھیں اور آ جاتے ہو تم۔ یہ محبت کا اثر ہے یا کہ خوش بختی میری، بند کرتا ہوں میں آنکھیں اور آ جاتے ہو تم۔ دونوں عالم دیکھتا ہوں جام جم کیا چیز ہے، کیف بن کر جب میری نظروں پہ چھا جاتے ہو تم۔ یہ پہلی غزل ہے۔ وہ غزل آپ نے ایک لکھی تھی کہ سانسیں میری تھم جائیں گی
اچھا وہ شعر ہے، میں آپ کو یاد بتاتا ہوں، یاد غزل تو بہت پرانی ہو گئی. ٹوٹے گا کسی روز میری سانس کا رشتہ، ٹوٹے گا کسی روز میری سانس کا رشتہ، ٹوٹے گا کسی روز میری سانس کا رشتہ، زندہ تو ہمیشہ میں کتابوں میں رہوں گا. واہ واہ واہ، زندہ تو ہمیشہ میں کتابوں میں رہوں گا. بہت اعلیٰ. آپ کو ایک غزل میں سناتا ہوں. یہ شعر یہاں سے نہیں بلکہ وحید اللہ صاحب مرحوم جو انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنی موبائل سے بھیجا، اور یہاں سے بہت بہت دور تک امریکہ تک یہ شعر گیا ہے. جب میں آپ کو سنا رہا ہوں جی دیکھیے، اس میں جدید اور قدیم کا امتزاج ہے. کہتا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی پازیب کے گھنگرو کی طرح ہم، ٹوٹی ہوئی پازیب کے گھنگرو کی طرح، ہاں، ٹوٹی ہوئی پازیب کے گھنگرو کی طرح ہم، زندہ ہے تیرے شہر میں اردو کی طرح ہم. ٹوٹی ہوئی پازیب کے گھنگرو کی طرح ہم، زندہ ہے تیرے شہر میں اردو کی طرح ہم. اور نباز نہیں گو کے ارسطو کی طرح ہم، نباز نہیں گو کے ارسطو کی طرح ہم، محسوس تجھے کرتے ہیں خوشبو کی طرح ہم. وہ نقش قدم چھوڑ کے جائیں گے عدم میں، دیکھیں شعر، وہ نقش قدم چھوڑ کے جائیں گے عدم میں، چمکیں گے ہر ایک سمتی جگنو کی طرح ہم. جگنو کی طرح ہم، ہاں، چمکیں گے ہر ایک سمتی جگنو کی طرح ہم. اور شعر دیکھیں کہ ممکن ہو تو دنیا ہمیں اب داد وفا دے، ممکن ہو تو دنیا ہمیں اب داد وفا دے، آباد ہیں دریاؤں پہ ٹاپو کی طرح ہم. آباد ہیں دریا، ہاں، آباد ہیں دریاؤں پہ ٹاپو کی طرح ہم. اور اے دوست، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اور لوگوں نے پسند بھی کیا ہے، کہ اے دوست مسافر ہیں سبھی ملک عدم کے، اے دوست مسافر ہیں سبھی ملک عدم کے، مژگاں پہ ہیں ٹھہرے ہوئے آنسو کی طرح ہم. مژگاں کہتے ہیں پلکوں کو، مژگاں پہ ہیں ٹھہرے ہوئے آنسو کی طرح ہم. محبوب ہر ایک شے سے ہمیں اپنی انا ہے، جگنو ہیں تو رہتے بھی ہیں جگنو کی طرح. بہت عمدہ. جگنو ہیں تو رہتے بھی ہیں جگنو کی طرح. کچھ اور ہی توقیر تھی احباب میں سیفی، جب ساتھ تیرے رہتے تھے بازو کی طرح. جب آپ امروہہ میں پوسٹڈ تھے ہاں تو مراد آباد رینج کے ڈی آئی جی تھے وکرم سنگھ جی، ہاں، وکرم سنگھ ان جی، سے آپ کا بڑا اشتیاق رہا، انہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ مطلب آپ کی شاعری کو بھی سراہا، اور انہوں نے آپ کی ایک کتاب بھی چھپوائی تھی، یادوں کے ذریعے. یادوں کے جزیرے. وہ قصہ بتائیے، جب آپ ایک امروہہ میں ایک پروگرام میں گئے تھے، وہاں آپ نے وہ جو شعر پڑھے تھے ان کے سامنے، ہاں وہ میں سناؤں وہاں سے ان کا اور آپ کا ساتھ ڈی آئی جی وکرم سنگھ جی کا شروع ہوا، جو بعد میں اتر پردیش کے ڈی جی پی بھی بنے وکرم سنگھ جی. جی جی. وہ امروہہ میں کیا قصہ تھا؟ وہ ایسا تھا کہ ہمارے جو سی او صاحب تھے، اور بلکہ ہمارے جو چوکی انچارج تھے خان صاحب، تو انہیں سب کو معلوم تھا کہ انہیں شاعری کا شوق ہے، اور میں امروہہ بھی مشاعروں میں جاتا آتا رہتا تھا. جی ہاں، جب موقع ملتا تھا، چھٹی ہوتی تو میں جاتا تھا. تو ہمارے سی او صاحب نے، وہ ادھر ڈی آئی جی تھے وکرم سنگھ، جی تو ان سے ذکر کر دیا کہ صاحب ہمارے چوکی کے دیوان جی، چوکی کوٹ کے دیوان جی، ہمیں شعر شاعری کو بہت شوق ہے. تو میرے پاس والیس آیا، جنماشٹمی کا اتسو تھا، جنماشٹمی کا، اور جنماشٹمی میں بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے مراد آباد پولیس لائن کے گراؤنڈ میں. جی. تو مجھے جب بلایا انہوں نے تو میں پہنچا وہاں پر. ہمارا ڈی آئی جی صاحب سے، ڈی آئی جی مین صاحب سے، کمشنر صاحب سے، اور سی او اور پولیس پی ایس سی، بہت بڑا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا. مجھے بلایا انہوں نے، میں گیا، اور میں نے جا کر وہاں منصور عثمانی نے نظامت کی، کچھ محکمے کے ہمارے پولیس وباگ کے کوی اور شاعر تھے، اور کچھ باہر کے بیرونی تھے. جی. میں بھی شریک ہوا اس میں، میں نے پڑھا. تو میں نے جو غزل پڑھی تھی، تو چند اشعار ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو یاد آ جاتے ہیں. دیکھیے سنیے. سوچ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے آخر کیا پیغام لکھوں، سوچ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے آخر کیا پیغام لکھوں، صبح بنارس کی لکھوں یا اس کو اودھ کی شام لکھوں. بہت اعلیٰ. صبح بنارس کی لکھوں یا اس کو اودھ کی شام لکھوں. سوچ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے آخر کیا پیغام. اور شعر دیکھیں، یہ میں نے حسب حال اپنے اوپر کہا کہ فرصت ہو تو سب سے پہلے اپنا ہی میں نام لکھوں، فرصت ہو تو سب سے پہلے اپنا ہی میں نام لکھوں. ارے کس کی خوشیاں، کس کے غم، اور کس کا میں آرام لکھوں، کس کا میں آرام. سوچ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے آخر کیا پیغام لکھوں. اور کہتا ہوں کہ یوں تو چلتے پھرتے یارو پیار کے رشتے دیکھے ہیں، یوں تو چلتے پھرتے یارو پیار کے رشتے دیکھے ہیں، جس کا کچھ آغاز نہ ہو میں اس کا کیا انجام لکھوں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. واہ کیا بات کہہ دی، واہ. جس کا کچھ آغاز نہ ہو میں اس کا کیا انجام لکھوں، سوچ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے آخر کیا پیغام لکھوں. تو اس سے ڈی آئی جی صاحب آپ سے بہت متاثر ہو گئے. جی ڈی آئی صاحب، اور بلکہ ہمارے ایس ایس پی صاحب اور سبھی لوگ متاثر ہوئے. اور
DIG विक्रम सिंह की मेम साहब ने मुझे बुलाया, मैं स्टेज पे था, तो सूबेदार साहब गए और मुझसे बोले कि आइए आपको याद कर रहे हैं DIG साहब। मैं आया, मैंने कहा, क्यों DIG साहब? मेरे दिल में कुछ खदशा हुआ, मैंने कहा शायद कोई शेर तो मैंने गलत नहीं पढ़ा। बहरहाल DIG साहब बहुत बाज़ौक़ थे और उर्दू के शनासा थे, जानते थे, और शायरी से भी लगाव था उन्हें। उनकी मेम साहब भी बैठी हुई थी, उनकी मेम साहब को बहुत पसंद आए शेर। तो मैं पहुंचा, जब मैंने सलाम करा तो मेम साहब ने मुझे बटुए से निकाल के 100 रुपये का इनाम दिया। अच्छा, उन्हें बड़ा लगाव था DIG साहब, वो उर्दू से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी किताब छपवा दें, तो हमने कहा साहब हमें क्या एतराज़ हो सकता है? अरे हमें साहब आप छपवा देंगे तो अच्छी बात है, हमारी एक निशानी हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। तो ठीक है, तो DIG साहब ने मेरी किताब छपवाई, यादों के जजीरे, इस किताब का नाम है यादों के जजीरे। यादों के जजीरे, हाँ, यादों के जजीरे किताब छपवाई, और उस किताब का वो चाहते थे कि इसका इजरा कराएं हम। DIG साहब यहाँ से ट्रांसफ़र उनका हुआ, मेरठ गए, मेरठ भी का, फिर उसके बाद लखनऊ गए, मैं उनसे वहाँ भी मिला, मैंने किताबें दी, उन्होंने तकसीम करवाई वहाँ, और बहुत खुश हुए, बहुत खुश होते थे वो शेर शायरी सुनकर कि वो उर्दू जानते थे, वो अच्छी, उनकी हालत बहुत अच्छी थी। यादों के जजीरे से कुछ यादें सुना दीजिए जो हमारे लोग इस प्रोग्राम को आपके देख रहे हैं, यादों के जजीरे से। हाँ, यादों के जजीरे शेर देखें, मसला देखें जी। न हो जिनकी कोई मंजिल वो धारे टूट जाते हैं, न हो जिनकी कोई मंजिल वो धारे टूट जाते हैं, न हो जिनकी कोई मंजिल वो धारे टूट जाते हैं, नदी तो क्या समंदर के किनारे टूट जाते हैं। वाह वाह वाह, नदी तो क्या समंदर के किनारे टूट जाते इस शेर में आपका सारा फलसफा छुपा हुआ है। हैं। न मंजिल तो इंसान को रखनी चाहिए अपने सामने। हाँ, न हो जिनकी कोई मंजिल वो धारे टूट जाते हैं, नदी तो क्या समंदर के किनारे टूट जाते हैं। जहाँ तक ख्वाब देखे हैं उरूज आदमियत के, जहाँ तक ख्वाब देखे हैं उरूज आदमियत के, वहाँ तक जाते जाते ये अदारे टूट जाते हैं। वाह वाह, बिल्कुल हकीकत। हाँ, वहाँ तक जाते जाते ये अदारे टूट जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया। अगर दस्ते अजल इंसान को छूकर गुजर जाए, अगर दस्ते अजल इंसान को छूकर गुजर जाए तो खसरे जिंदगानी के मीनारे टूट जाते हैं, मीनारे टूट जाते हैं। वाह। हाँ, और देखें कि हुकूमत महर ताबा की गवारा ही नहीं है उनको, हुकूमत महर ताबा की गवारा ही नहीं उनको, सहर होने से पहले ही सितारे टूट जाते हैं, सितारे टूट जाते हैं, सहर होने से पहले ही सितारे टूट जाते हैं। वहीं से ही तो होता है नुज़ूल रहमत बारी, वहीं से ही तो होता है नुज़ूल रहमत बारी, जहाँ इंसान के सारे सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं वहीं से। वहीं से ही तो होता है नुज़ूल रहमत बारी, जहाँ इंसान के सारे सहारे टूट जाते हैं। बहुत खूब। हाँ हाँ, खिलौनों में नजर आती हैं बचपन की हंसी यादें, शेर देखे बड़े हसीन शेर है जी। खिलौनों में नजर आती हैं बचपन की हंसी यादें, कि जब हाथों से गिरकर ये हमारे टूट जाते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हाँ, बहुत उम्दा। खिलौनों में नजर आती हैं बचपन की हंसी यादें, कि जब हाथों से गिरकर ये हमारे टूट जाते हैं। अगर हम मान भी लें दर्द गम रहमत है ऐसे ही, तो क्यों तूफान गम में गम के मारे टूट जाते हैं। सैफी साहब को मोहब्बत का शायर भी कहा जाता है, और BBC लंदन से उर्दू सर्विस से एक मिसरा निकला था जिसमें सैफी साहब ने अपनी गज़ल भेजी थी और वो बहुत पसंद भी की गई थी। तो सैफी साहब, जब आप गंजशहीद थाना मुरादाबाद में तैनात थे, तो जो आपने BBC लंदन की उर्दू सर्विस को जो गज़ल भेजी थी, अच्छा, वो कि मैं शायर हूँ शऊर व फ़िक्र का, वो सुना दीजिए। वो शेर याद मुझे जो भी आ जा रहा है मैं आपको सुना दूंगा। मैंने कहा था, मतलब देखें कि मैं शायर हूँ शऊर व फ़िक्र का महवर बनाता हूँ, मैं शायर हूँ शऊर व फ़िक्र का महवर बनाता हूँ, मोहब्बत करने वालों के दिलों में घर बनाता हूँ, मोहब्बत करने वालों के दिलों में घर बनाता हूँ। मैं शायर हूँ शऊर व फ़िक्र का महवर बनाता हूँ, मोहब्बत करने वालों के दिलों में घर बनाता हूँ। नई राहें नई मंजिल नए मिंबर बनाता हूँ, नई राहें नई मंजिल नए मिंबर बनाता हूँ, नई राहें नई मंजिल नए मिंबर बनाता हूँ। मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। बहुत खूब, पसंद क्या करूँगा। मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ, और सहर होते ही ख्वाब आरज़ू पे टूट जाते हैं, सहर होते ही
خواب آرزو پہ ٹوٹ جاتے ہیں، بنانے کو محل خوابوں کے میں شب بھر بناتا ہوں، شب بھر بناتا ہوں، واہ بنانے کو واہ، ہاں سحر ہوتے ہی خواب آرزو پہ ٹوٹ جاتے ہیں، بنانے کو محل خوابوں کے میں شب بھر بناتا ہوں۔ اور شعر دیکھیں، بڑا نازک شعر ہے کہ اسی امید پر شاید نظر آئے میرا بچپن، اسی امید پر شاید نظر آئے میرا بچپن، کہ اب بھی میں کھلونے ریت پر اکثر بناتا ہوں، واہ واہ، کہ اب بھی میں کھلونے ریت پر اکثر بناتا ہوں۔ ریت پر اکثر بناتا ہوں، ہاں، واہ، محبت ہو، مربت بہت ہو، اعلیٰ شرافت سیفی صاحب، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ شکریہ شکریہ۔ اسی امید پر شاید نظر آئے میرا بچپن، کہ اب بھی میں کھلونے ریت پر اکثر بناتا ہوں۔ محبت ہو، مربت ہو، شرافت ہو، صداقت ہو، جڑے ہو جس میں یہ گوہر، واہ میں وہ واہ، زیور کیا بناتا کہہ ہوں۔ دیا، کیا کہہ جڑے دیا، ہو جس میں یہ محبت گوہر، ہو، مربت ہو، صداقت ہو، شرافت ہو، جڑے ہو واہ جس میں یہ گوہر، میں وہ زیور بناتا ہوں۔ واہ واہ، میں شاعر ہوں، شعور و فکر کا محور بناتا ہوں، واہ واہ، محبت کرنے والوں کے دلوں میں گھر بناتا ارشاد ارشاد ارشاد، ہوں۔ میں شاعر ہوں، شعور و فکر کا محور بناتا ہوں، محبت کرنے والوں کے دلوں میں گھر بناتا ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور شعر آپ کو سناؤں میں، کہتا ہوں کہ محبت اس لیے کی تھی کہ تازہ زندگی ہوگی، محبت اس لیے کی تھی کہ تازہ زندگی ہوگی، تازہ زندگی ہوگی، محبت اس لیے کی تھی کہ تازہ زندگی ہوگی، یہ کیا معلوم تھا دل دے کے دنیا دشمنی ہوگی۔ محبت اس لیے کی تھی کہ تازہ زندگی ہوگی، یہ کیا معلوم تھا دل دے کے دنیا دشمنی ہوگی۔ اور شعر دیکھیں پسند کریں گے، ہم ہی راز محبت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، ہم ہی راز محبت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، اگر ظاہر کریں توہین رسمی عاشقی ہوگی، توہین رسم عاشقی ہوگی، واہ اگر ظاہر کریں توہین رسمی عاشقی ہوگی۔ اور شعر دیکھیں، کہتا ہوں کہ لے ہنس لے آج میری بے کسی پہ ہمنشی ہنس لے، لے ہنس لے آج تو میری بے کسی پہ، ہاں لے ہنس لے آج میری بے کسی پہ ہمنشی ہنس لے، تو کل روئے گا مجھ کو جب تیری حالت یہی ہوگی واہ میری واہ جیسی، واہ، لے ہنس لے آج میری بے کسی پہ ہمنشی ہنس لے، تو کل روئے گا مجھ کو جب تیری حالت یہی ہوگی، واہ واہ واہ، بہت تو کل روئے گا مجھ کو جب تیری بہت حالت اعلیٰ سیفی صاحب، بہت ہاں اعلیٰ۔ یہی کہتا ہوں کہ گھنے درختوں کے، آپ لوگ پسند کریں گے سبھی انشاءاللہ، گھنے درختوں کے سائے میں ہم یہ آرزو تھی قیام کرتے، گھنے درختوں کے سائے میں ہم یہ آرزو تھی قیام کرتے، انہی کے سائے میں صبح کرتے، انہی کے سائے میں شام کرتے، واہ واہ گھنے درختوں کے سائے میں ہم واہ واہ، یہ آرزو تھی قیام کرتے۔ اور دیکھیں کہ نہ کوئی منزل نہ کوئی زیادہ کہاں سفر میں قیام کرتے، نہ کوئی منزل نہ کوئی زیادہ کہاں سفر میں قیام کرتے، ہے نفرتوں کی جگہ یہ دنیا، محبتیں کس کے نام کرتے، کس کے نام کرتے، واہ، محبتیں کس کے نام کرتے، واہ، نہ کوئی زیادہ نہ کوئی منزل کہاں سفر میں قیام کرتے، ہے نفرتوں کی جگہ یہ دنیا، محبتیں کس کے نام کرتے۔ بہت بہت کہتا ہوں کہاں ہے ایسا نصیب میرا، کہاں ہے ایسا نصیب میرا وہ میرے گھر پہ قیام کرتے، کہاں ہے ایسا نصیب میرا کہ وہ میرے گھر پہ قیام کرتے، عجیب لطف توام آتا جو ساتھ مل کر توام کرتے، واہ واہ، عجیب لطف توام آتا جو ساتھ مل کر توام کرتے۔ اور سکھا رہا ہے، شعر دیکھیں یہ بھی پسند کریں گے آپ، کچھ جدید قدیم امتزاج ہے غزل میں، سکھا رہا ہے عزیز بن کر وہ نفرتوں کے جدید نسخے، سکھا رہا ہے عزیز بن کر وہ نفرتوں کے جدید نسخے، سکھا رہا ہے وہ نفرتوں کے جدید نسخے، عزیز بن کر، ہاں سکھا رہا ہے عزیز بن کر وہ نفرتوں کے جدید نسخے، جو اس میں ہم کچھ خلوص پاتے ہیں تو زندگی اس کے نام کرتے، واہ واہ واہ، ارشاد ارشاد، جو ہاں سکھا رہا ہے عزیز بن کر وہ نفرتوں کے جدید نسخے، جو اس میں کچھ ہم خلوص پاتے تو زندگی اس کے نام کرتے، زندگی اس کے نام کرتے، واہ واہ واہ، کیا کہہ دیا سیفی صاحب، واہ، زندگی اس کے نام کرتے۔ اور کہتا ہوں کہ ادب کو ہم نے دیا ہی کیا ہے، ادب کو ہم نے دیا ہی کیا، غور کرنے کی بات ہے کہ ادب کو ہم نے دیا ہی کیا ہے، ادب سے ہم نے لیا ہی کیا ہے، ادب کو ہم نے دیا ہی کیا ہے، ادب سے ہم نے لیا ہی کیا ہے، جو میر و غالب انیس بن کر ادب میں پیدا مقام کرتے، واہ 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 واہ، جو میر و غالب انیس بن کر ادب میں پیدا مقام کرتے، اور عروج پہ نہائے عاجزی میں شعور پہ نہائے عروج پہ نہائے عاجزی میں شعور پہ نہائے آگہی میں، جو ہوتا جذب سلام تم میں تمہارے بچے سلام کرتے، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، جو ہوتا جذب سلام تم میں تمہارے بچے سلام کرتے، جنہیں ہے مرغوب انکساری
عروج پاتے ہیں زندگی میں. جنہیں ہے مرغوب انکساری عروج پاتے ہیں زندگی میں. شعور اتنا ہمیں جو ہوتا بڑوں کا ہم احترام کرتے ہیں. بڑوں کا ہم احترام کرتے ہیں. ہاں. بہت بہت عمدہ. بڑوں کا احترام کرتے یہ ہیں. آپ کی ہاں. یہ جو شعر ہے آپ کا, ہاں. یہ تمام جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی ایک ایجوکیشن ہے, ہاں ان کا سبق ہے ان کے ان لیے. کے لیے ایک سبق ہے. جنہیں ہے مرغوب انکساری عروج پاتے ہیں زندگی میں. شعور اتنا ہمیں جو ہوتا بڑوں کا ہم احترام کرتے ہیں. نئے زمانے میں آج بھی ہیں پرانی قدروں کے لوگ سیفی. بدل چکا ہے سماج اتنا کہ کس سے آخر کلام کرتے. کس سے آ کر کلام کرتے. سماج اتنا بدل چکا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. بہت بہت شکریہ. اس محفل میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے, صحت عطا کرے, اور آپ یوں ہی سبق والی شاعری ہمارے نوجوانوں کو, محبت والی شاعری, محبت سے رہنے کا طریقہ دنیا کو بتاتے رہیں. بہت بہت شکریہ سیفی صاحب.